السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں محمد عارف فیضی آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ حاضر ہوا ہوں درس رمضان کی سیریز کو لے کر، اور آج ہم دعا کے آداب کی تیسری قسط کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ ہم نے پہلے دو حصوں میں دو اہم چیزوں کا تذکرہ کیا دعا کے تعلق سے۔ ایک تو دعا کے آداب کے متعلق کہ ہم کیا کیا طریقے اپنائیں کہ ہماری دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے۔ دوسرا یہ کہ کون کون سے وقتوں کو اور کچھ جگہوں کو بھی ہم اپنا سکتے ہیں کہ ان اوقات میں دعا کریں، ان حالات میں دعا کریں تو اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے۔ اب تو فرض کریں کہ ایک بندہ ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتا ہے جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تمام چیزوں کو وہ اپنی دعا کے اندر شامل حال رکھتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا رد کر دی جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یا یہ کہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ تمام قبولیت دعا کے تمام شرائط کو ملحوظ رکھ کر دعا کی جائے پھر بھی دعا قبول نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کام بھی چھوڑنا ہوگا جو چیز دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے بہت سے اعمال ہیں جو اعمال دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم ان اعمال کو نہیں چھوڑیں گے تو شاید پھر ہم کتنے ہی اچھے انداز سے دعا کیوں نہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا رد کر دی جائے۔ کیونکہ وہ عمل ہمارے اندر موجود ہیں جو دعا کو رد کرا دیتے ہیں۔ تو ایسے کچھ اعمال ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ، بہت کم وقت میں انشاءاللہ چند ایک اعمال آپ کی خدمت میں ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم سب دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ان برے عملوں سے پاک کریں گے۔ نمبر 1، شرک سے پاک ہو کر ہم کو دعا کرنا ہے، خالص اللہ تعالی سے دعا کرنا ہے۔ اگر ہم شرک کے عادی ہیں یا شرک کرتے ہیں اور یا اپنی دعا کے اندر ہی ہم شرکیہ کلمات اور جملے بول رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا سبب بنے گا۔ ایسی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایک چیز تو یاد رکھیں کہ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ رب العالمین کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنی پلک بھی نہیں جھپک سکتے، اپنی سانس ایک سیکنڈ کے لیے نہیں لے سکتے اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ دے تو۔ قرآن کریم سورہ فاطر کے اندر ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو یاد رکھو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز و بڑی بزرگی والا ہے۔ تو ہم یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، لہٰذا جس کے در کے ہم فقیر ہیں ہم کو ہمیشہ اسی سے سوال کرنا چاہیے، اپنی تمام ضرورتیں اس سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جو پھر ضرورتوں کو پوری کر دے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو کوئی تکلیف دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ تکلیف دور کر دے، اور اللہ ہم کو اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں جو اس فائدے کو ہم تک پہنچنے سے روک دے۔ اس لیے ہم کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہیے، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر کر۔ قرآن کریم سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں بتاؤ تو صحیح کہ مضطر پریشان حال جب پکارتا ہے اپنی پریشانی کے وقت میں تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اور تم کو زمین میں خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ نہیں نا، کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ پریشان حال کی دعا سننا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار کی چیز ہے۔ اب تیسری چیز اس میں یہ بھی دیکھیں جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2510 میں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز میں نصیحت کر رہے ہیں، اس انداز میں کہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف مائل کیے، ان کی توجہ کو اپنی طرف کیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کو دعا کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
اور جب تم کو مدد کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو ہم شرک سے جب پاک ہوں گے اور خالص اپنا نظریہ اور عقیدہ بنائیں گے کہ ہماری مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو یقیناً اللہ مدد کرے گا۔ اگر شرک کے ہم حامل ہوں گے اور پھر اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو پھر ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ مشرک کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ آئیے دوسری چیز، اگر ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا میں ہم لوگ اگر مان لیجئے درود کے کلمات نہیں پڑھتے، حمد و ثنا نہیں پڑھتے تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ دلائل تو پہلے گزر چکے ہیں اس بات کے تحت کہ دعا سے قبل ہم کو حمد و ثنا کرنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، لیکن ایک دو صحابہ کرام کے اقوال میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت 1675 کہ ہر دعا جو ہے نا ادھر میں لٹکے رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ کوئی سی بھی دعا جس کے اندر درود نہ پڑا جائے وہ ادر میں لٹکے رہتی ہے، قبول بالکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی 486 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا جو ہے موقوف رہتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، روک دی جاتی ہے، اس کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا، قبولیت کے لیے وہ اوپر نہیں جاتی، وہ روک دی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر دعا نہ مانگو۔ درود پڑھ کر بندہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے۔ تو مطلب خلاصہ یہ کہ ہم اگر درود نہیں پڑھتے، ہم اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتے اپنی دعا کے اندر، تو پھر ہم چاہے کتنے ہی متقی پرہیزگار بن رہے ہوں، وہ دعا ہماری قبول ہونے والی دعا نہیں رہتی، وہ روک دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حرام کھان پین سے، حرام تجارت سے، حرام مال حاصل کرنے سے، حرام لباس پہننے سے اپنے آپ کو بالکل بچا کے رکھے۔ اگر دعا کرنے والا شخص خود کو حرام سے نہیں بچاتا تو پھر چاہے وہ کتنے بھی ذریعے اپنا لے دعا کی قبولیت کے، شاید اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اور بلکہ نہیں قبول کی جائے گی، شاید بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ صحیح مسلم کے اندر 2346 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حلال کی تاکید کی، حلال کھانے کی اہمیت کو سمجھایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو بڑے لمبے سفر میں ہے، اشعث اغبر، کہ اس کے بال جو ہے غبار آلود ہو گئے، بالکل پراگندہ حال وہ ہو گیا ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، پھیلاتا ہے اپنے ہاتھوں کو اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری حال کی طرف توجہ فرما، میری مدد فرما۔ وہ اللہ کو پکارتا ہے رب، اللہ کی صفت ربوبیت کا حوالہ دیتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مجھے کھاتا ہے نہ حرام کھاتا تھا، مشربہ حرام، مشربہ حرام، وہ پیتا حرام تھا، ملبسہ حرام، لباس جو اس کا تھا، کپڑے جو اس کے تھے وہ حرام کے تھے، غذی بالحرام، حرام کھا کھا کر اس کی نشو نما ہوئی، اس کی پرورش ہوئی، وہ پروان چڑھا، فانا یستجاب لذالک، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ یہاں غور کیجئے دوستو، اس حدیث کے اندر ہم نے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے جو چیزیں بتلائی تھی، اس میں ایک چیز سفر تھی کہ سفر کی حالت میں کوئی دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں یہ شخص دیکھے سفر میں ہے۔ ایک حدیث پہلے یہ بھی گزری کہ کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے حضور تو اللہ اس بات پر شرماتا ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ یہاں پر دیکھیں یمد یدیہ الی السماء، وہ دونوں ہاتھوں کو بھی پھیلایا گیا، سفر میں بھی ہے، ہاتھ بھی پھیلایا ہوا ہے۔ ہم نے پہلے ایک حدیث پہ تھی اللہ تعالیٰ کی بہترین صفتوں اور اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہاں وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، یعنی اللہ کو اس کی صفت ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہے، اور یہ صفت ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا کرنا واقعی بڑی دعا کی قبولیت کی چیز ہے۔ ہم دیکھیں آدم علیہ السلام ہوا کو جب جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا، یہاں تک کہ ابلیس نے بھی جب دعا کی تھی اس وقت اللہ سے تو انہوں نے کہا تھا ربی، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا سن لی تھی۔ یہ شخص بھی جو ہے، یہ آدمی بھی اللہ کی صفت ربوبیت کا حوالہ، تین ایسی چیزیں اس کی دعا میں اس کے اندر موجود ہیں جو قبولیت کی دعا کے ذریعہ بنتی ہیں۔ مسافر ہے،
ہاتھ اٹھا کر اللہ سے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے گر گڑا کر دعا کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کو اس کے نام، اس کی بہترین صفت اور رب کے حوالے سے اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن کیا ہے، کھاتا حرام، پیتا حرام، پہنتا حرام، پرورش اس کے حرام معاصی، اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، حرام کیا ہے؟ کون سی چیز کو ہم حرام بولیں گے؟ شراب حرام، سور کا گوشت حرام، جھٹکے کا گوشت حرام، کس کو ہم حرام کہیں گے؟ دیکھیے، حرام کی فہرست بہت لمبی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے۔ ہم جو سود بیاج کھاتے پیتے ہیں وہ حرام ہے۔ دھوکہ دے کر اگر ہم نے کوئی چیز کمائی کی ہے، کوئی تجارت کی ہے، دھوکہ دے کر وہ تجارت ہماری حرام کی ہے، اور اس طرح سے غیر اللہ کے نام کی جو چیزیں کھائی جا رہی ہیں وہ چیزیں حرام ہیں۔ فرض نمازیں چھوڑ کر جو ہم تجارت کرتے ہیں، اکثر اہل علم کے نزدیک وہ تجارت حرام ہے۔ حرام کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ ہم یہ جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو جیسے نشے کے عادی ہیں، یہ نشہ حرام ہے۔ جب اس طرح کے نشہ کرنے کے ہم عادی ہیں اور اس طرح سے حرام چیزیں ہمارے اندر، ہماری آمدنی میں، ہمارے کھان پین میں شامل ہیں، تو پھر غور تو کیجئے کیسے ہماری دعا قبول کی جائے گی؟ تو جب حرام کا بندہ عادی ہو جائے، کسی بھی قسم کا حرام اس کی زندگی میں شامل ہو، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، تجارت میں، آمدنی کے ذرائع میں، غیر اللہ کے لیے خرچ کرنے میں، حرام کا اگر آدمی وہ ہے نا، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی دعا میں جلد بازی کرتا ہے، ایسے شخص کی دعا بھی قبول کرنا بند کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 6334 میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ فیقول، جلد بازی کیسی؟ فیقول قد دعوت، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی، فلا او فلم یستجب لی، تو میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو میں کیوں دعا کروں؟ تو ایسی سوچ جب بندہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی نہیں کرتا۔ یہ اصل میں سنن نبی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا معاملہ میرے بندے کے ساتھ اس کی سوچ کے، اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ بندہ جیسی سوچ رکھے گا اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے معاملے کا پیش کرتا ہے۔ اب اس نے جب ایسی سوچ بنا لی دعا کرنے سے پہلے کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، جلد بازی کا یہ عادی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی صحیح مسلم میں 6935 نمبر اور صحیح بخاری میں 6340 نمبر میں اسی کے مثل حدیث ہے، اس میں ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ دعا کی قبولیت کو لے کر وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس کی سوچ ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کل ہی مطلب مجھ کو چیز مل جانی چاہیے، میں نے اللہ سے ابھی یہ چیز مانگ لی بس ابھی مل جائے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک مسلسل اللہ سے اولاد مانگتے رہے۔ تب 80 سال سے زیادہ کی عمر کے ہو گئے تب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائی۔ قبولیت کی امید کے ساتھ مسلسل دعائیں کرتے رہنا چاہیے، قبولیت کے لے کر جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بندہ ایسا کرے گا کہ قبولیت کو لے کر جلدی کرے گا تو پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ کہا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ جب تک جلد بازی نہ ہو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتا ہے۔ فیقول، بندہ کہتا ہے دعوت ربی قد دعوت ربی، میں نے تو میرے رب سے دعا کی تھی، رب کو پکارا تھا، فلم یستجب لی، تو میری دعا تو قبول ہی نہیں کی گئی۔ تو وہ اس طرح جب وہ بندہ سوچ بنا لیتا ہے اللہ کے بارے میں تو اللہ پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ دعا کے اندر ہم یہ یاد رکھیں کہ ایسی چیزوں کی دعا ہم اللہ سے نہ کریں جو چیزیں ممکن نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میرے ہاتھ میں آسمان کا کوئی تارا ٹوٹ کے جائے، کچھ ہو جائے، میں آسمان کو چھو لوں، یہ اس قسم کی فضول کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، ایسی فضولیات دعا نہ کریں، یہ دعا کا مذاق ہے، یہ دعا کا مذاق ہے، دعا کی توہین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایسی چیزیں مانگے۔ ہاں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لائق تھیں ان کو ہمارے لیے بہت اچھا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اس کی قدرت بڑی پیاری ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ تربوز جیسا بڑا پھل زمین میں پھلتا ہے، آم جیسا چھوٹا سا پھل بہت بڑے پیڑ میں لگتا ہے۔
یہ دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اتنا بڑا تربوز زمین میں پتلی سی بیل میں اتنا بڑا پھل اتنے مضبوط پہ، اتنا سا پھل آم وہ اتنے مضبوط پہ، اس کا الٹا ہو جائے اور کبھی آندھی طوفان میں تربوز اس پر گر پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل ہنسی مذاق نہ ہو، وہ ایسے آنے اپنی دعا کا مذاق نہ اڑایا جائے. ٹھیک ہے، اگر ہم پاتے ہیں اپنی دعا کے اندر تمام طریقے اپنائے ہوئے ہیں دعا کی قبولیت کے، تو ہم نے کہا نا کہ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ہم اچھا گمان بھی رکھیں. ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، ماں جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ماں بھی کیسی، بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں قیدیوں میں سے اپنے بچے کی طرف لپکی اور فوراً اس کو اپنی چھاتی سے لگا لی، اس کو دودھ پلانے لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، کیا یہ ماں چاہے گی کہ اس کا یہ بچہ آگ میں جلا دیا جائے؟ صحابہ کرام کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل نہیں چاہے گی. کیونکہ اس وقت اس ماں کی جو بچے سے محبت تھی وہ جھلک رہی تھی کہ کس قدر محبت کے نشے میں وہ ماں چور تھی، اپنے بچے سے محبت کے نشے میں. اللہ کے رسول نے اس وقت فوراً فرمایا اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، کہ یہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کر رہی نا، اس سے بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے. لہٰذا ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بالکل ہم امید بنا کے رکھیں. یہ جو حدیث میں نے بتلایا ہے، حدیث کا مفہوم ہی کہہ لیجیے، صرف اس کے اخیر کے الفاظ میں نے عربی میں پڑھے ہیں. یہ بخاری کے 5999 اور مسلم میں 2754 میں موجود ہے. اب اللہ رب العالمین دعا جو قبول کرتا ہے، اس کے تعلق سے ابھی ایک حدیث آئی، جلدی نہ کی جائے. اسی کے تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6936 میں. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ گناہ یا رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کرے، وما لم یستعجل، اور جب تک وہ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلدی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے. کتنی پیاری بات بتلائی جا رہی، سمجھیے ذرا کہ بندہ کی دعا برابر قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک بندہ گناہ کرنے کی دعا نہ کرنے لگے. اگر وہ گناہ کرنے کی دعا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا. یہ رشتہ داری کو توڑنے کی دعا اللہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح بندہ جو ہے نا، جب دعا میں جلد بازی کرنے لگتا ہے قبولیت کے معاملے، اللہ قبول نہیں کرتا پھر اس کی دعا کو. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مل استعجال، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول قد دعوت، بندہ کہتا ہے میں نے تو دعا کی فلم اور یستجیب لی، میں تو دیکھتا ہی نہیں، میں تو پاتا ہی نہیں، مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ میری دعا کبھی قبول کی جاتی ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، ویدعو دعا، اور دعا کرنا وہ خود بھی چھوڑ دیتا ہے. ایسے ہم کبھی نہ بنے. ہم مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہیں. کبھی بھی یاد رکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کر رہے ہیں تو ہم اور دعا کے تمام آداب و شرائط کو ہم اپنائے ہوئے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں رد کر دی جاتی ہے. تو کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ہمیشہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا ہوا ہے دیکھیں. حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مام المسلم يدعو بدعوۃ ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها، کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے نا لیکن وہ دعا کے اندر کوئی گناہ کی دعا اس نے نہ کیا ہو یا رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کیا ہو تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور اس دعا کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 طریقے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے. وہ کیسے؟ اما ان يعجل له دعوته، ایک تو یہ کہ جو بندے نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً دے دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہم کو ظاہر میں لگتا ہے قبول ہو گئی دعا، یہ پہلا ایک طریقہ. دوسرا وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کی اس کی نجات کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک توشے کے طور پر رکھ دیتا ہے کہ وہ آخرت کے دن اس بندے کی نجات کے لیے کام آئے. اور واقعی یہ بہت بڑی کامیابی چیز ہے نا. دعا قبول ہو رہی ہے، اس میں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ مل گیا، لیکن اس سے بڑا اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں کہ اس دعا کو آخرت میں ہماری کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے، اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسری چیز وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پہنچنے والی کوئی برائی اس سے دور کر دیتا ہے. یعنی بندے نے
اللہ تعالیٰ سے دعا تو کچھ اور کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا، لیکن وہ نہیں دیتا ہے جو بندے نے چاہا تھا، بلکہ اللہ اسی کے مثل کوئی برائی اس بندے پہ آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ مصیبت کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی بندے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ مان لیجیے اگر ہم نے جو مانگا تھا وہ دے دیے جاتا، پھر اس کے ساتھ پریشانی آ جاتی تو جو دیا گیا ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں بچتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ تو نہیں دیتا، اس پریشانی کو آپ سے ٹال دیتا ہے۔ یہ تین طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بتلائے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں بتلائی تو صحابہ کرام کیا کہیں، اذا نکثر، اللہ کے رسول تب تو ہم بہت زیادہ دعا کرنے والے نہ بن جائیں، خوب کثرت سے دعا کیوں نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ سے، جب قبول ہی ہوتی ردی نہیں ہوتی تو دعا کریں نا ہم کثرت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ بھی کثرت سے عطا کرنے والا ہے، تم جتنا زیادہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دے گا بھی اتنا زیادہ۔ اب آخر چیز ہم جس کے تحت میں بات ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اندر کوئی ایسی برائی پاتے ہیں جس کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ کام کریں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، وہ برائی کو چھوڑیں، اور جو ہم نے وہ برائی کی ہے اس کے تعلق سے اللہ سے معافی طلب کریں۔ جب ہم اس برائی کو چھوڑیں گے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو بھی ہم دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور